پاکستان اور انڈیا کی آزادی کی کہانی ایک بہت لمبی اور مشکل تاریخ ہے جو برٹش امپائر کے رول سے متعلق ہے۔ دونوں ملکوں کی آزادی کی وجہ اور اس عمل کے پیچھے کئی فیکٹرز تھے جو ساتھ مل کر اس بدلاؤ کو لائے۔ برٹش امپائر نے 1858 میں انڈیا کو اپنے کالونی کے طور پر اپنے انڈر لے لیا تھا جہاں برٹن کی حکومت تھی۔ اسی دوران برٹش نے اپنے ریسورسز اور اکانومی کو بڑھانے کے لیے انڈیا سے ٹیکس لیا اور انڈیا کی زمین پر اپنے کنٹرول بنائے رکھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے انڈیا کی لوکل انڈسٹریز کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ برٹش کا رول بہت اوپریسو تھا اور لوگوں کی اکانومک اور سوشل کنڈیشن بہت خراب تھی۔ اس وجہ سے لوگوں میں برٹش حکومت کے خلاف غصہ بڑھتا گیا۔ سن 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس INC کی بنیاد رکھی گئی جو کہ آزادی کی لڑائی میں ایک اہم رول ادا کرنے والا تھا۔ شروع میں INC صرف پولیٹیکل ریفارمز کے لیے تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے برٹش کے خلاف پوری طرح سے آزادی کی لڑائی شروع کر دی۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور بہت سے دوسرے لیڈرز نے 1919 کے بعد برٹش حکومت کے خلاف تحریک شروع کی۔ گاندھی نے نان وائلنٹ ریزسٹنس کا طریقہ اختیار کیا اور سالٹ، مرچ، سول ڈس اوبیڈینس جیسے اہم موومنٹس چلائے جن سے برٹش پر بہت پریشر بنا۔ برٹش رول کے دوران ہندو اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان ڈفرینسز بڑھ گئی۔ مسلم لیڈرز کو یہ ڈر تھا کہ اگر انڈیا کو آزادی ملتی ہے تو ہندو میجورٹی کے حوالے سے وہ اپنی کلچرل اور پولیٹیکل آئیڈینٹی کو کھویا کریں گے۔ اس ایشو کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ جو 1906 میں بنی تھی، انہوں نے محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں ٹو نیشن تھیوری کو سامنے رکھا۔ اس تھیوری کے مطابق مسلمز اور ہندو دو الگ قوموں کے طور پر اپنے اپنے حقوق اور انٹرسٹ کو سمجھتے تھے۔ جناح نے یہ کلیئر کیا کہ اگر مسلمز کو اپنی پولیٹیکل اور سوشل آئیڈینٹی کو پریزرو کرنا ہے تو انہیں اپنا الگ وطن پاکستان چاہیے۔ یہ تھیوری آخرکار پاکستان کو بنانے کا سبب بنی۔ 1939 سے 1945 تک چلنے والی ورلڈ وار 2 کے دوران برٹن کافی کمزور ہو گئی تھی اور اس کی اکانومی بھی تباہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں اپنی کالونیز کے گورننس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس دوران انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ نے بھی اپنا پریشر بڑھایا اور 1942 میں گاندھی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ سٹارٹ کیا جس میں انہوں نے برٹش سے بھارت کو آزاد کرنے کا ڈیمانڈ کیا۔ برٹش کو یہ ریلائز ہوا کہ اب ان کا کنٹرول انڈیا پر رہنا مشکل ہے۔ 1947 میں برٹش نے انڈیا کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن ہندو اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، ایک طرف ہندوؤں کے لیے بھارت اور دوسری طرف مسلمز کے لیے پاکستان۔ یہ پارٹیشن 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو انڈیا کی آزادی کا سبب بنا۔ پاکستان کا قومی آئیڈیالوجی اسلام تھا اور اس لیے انہوں نے پاکستان کو مسلم میجورٹی اسٹیٹ کے طور پر اسٹیبلش کیا۔ انڈیا آن دی ادر ہینڈ ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بن گیا جس میں ریلیجس فریڈم کی گارنٹی دی گئی۔ پارٹیشن کے وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑا اور خونی تناؤ تھا۔ لاکھوں لوگ اپنی اپنی نئی قومی باؤنڈریز کے انڈر شفٹ ہوئے اور اس دوران کمیونل وائلنس اور ڈسپلیسمنٹ کے بہت بڑے سفر تھے۔ اس پارٹیشن میں لاکھوں لوگ جان سے گئے اور دونوں ملکوں میں آج بھی اس دردناک تناؤ کا اثر ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی آزادی کی کہانی بہت کمپلیکس ہے جو برٹش امپائر کے اکانومک اور پولیٹیکل پالیسیز، فریڈم موومنٹس اور ریلیجیس ڈویژن کی وجہ سے ایوالو ہوئی۔ جہاں ایک طرف مہاتما گاندھی اور INC کی نان وائلنٹ سٹرگل تھی، وہیں دوسری طرف جناح کی 2 نیشن تھیوری نے پاکستان کے لیے راستہ بنایا۔ پارٹیشن نے دونوں ملکوں کو الگ کر دیا، لیکن ساتھ ہی ان کے بیچ کے رشتوں میں آج تک کافی ٹینشن ہے۔